قرآن پاک کی عظمت، اس موضوع پر قاری انیس ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیسٹ تیار کردہ طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر، مدری جامع مسجد، باولپور روڈ، ملتان.
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ختم قرآن کی تقریب سعید، اللہ پاک جل شانہ نے رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہر ساتھ کو برکت اور رحمتوں سے بھر دیا۔ مجھے اور آپ کو ابھی پتہ نہیں چلتا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمام چیزوں کی قیمت سامنے آئے گی تو خداوند کریم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر کریمی فرمائی۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر میری امت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی کہ ایک رات عبادت کرے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ پہلی امتوں میں سے کسی کو اتنا بڑا انعام نہیں ملا۔ 10 راتیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو 833 برس کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان راتوں میں خداوند کریم عرش عظیم سے نزول فرماتے ہیں، اور شب قدر کی وہ رات ہے جس میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا۔ بس وہی بات ہے کہ آج ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے یقین نہیں جمتا۔ جن لوگوں کو ان تمام چیزوں پہ یقین تھا وہ انہی معاملات میں سے سب کچھ کما گئے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے، دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا پیدا نہ ہوا۔ یہودیوں کی ساری طاقت، عیسائیوں کی ساری قوت، عرب و عجم نے مل کر صحابہ کرام کو کچلنا چاہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جب قرآن کا جھنڈا بلند کیا، پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ بس آج ہمیں ادھار سا نظر آتا ہے اور کچھ یقین صحیح معنوں میں جمتا نہیں۔ صحابہ کرام کو یقین آیا اور انہوں نے اس یقین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور اس یقین پہ جان دے دی۔ آج صبح اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ ایک آدمی 5 روپے فی آدمی تقسیم کرے گا تو صبح کی نماز سے پہلے لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ میری آپ کی نظروں میں 5 روپے کی قیمت ہے، 5 آیتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری اور آپ کی نظروں میں 5 روپے کی قیمت ہے، 5 رکعتوں کی رمضان میں قیمت نہیں ہماری نظروں کے سامنے۔ 5 روپے کامیاب نظر آتے ہیں اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا رمضان میں اس کی قیمت کا اور اس کے اجر کا اور اس کے ثواب کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہماری مثال تو ایسی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی تھا، اکثر ساتھ رہا کرتا تھا۔ کئی سفر میں جانے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس کے پلے باندھ دی اپنے خادم کی کہ راستے میں جہاں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ دیکھو نبیوں کو بھوک لگتی ہے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے انبیاء سے بڑھ کر، انبیاء سے اونچی شان والا، عظمت والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ 1 کروڑ ولیوں کو ملاؤ، نبی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 1 کروڑ ابدال اکٹھے کرو، 1 کروڑ غوث اکٹھے کرو، 1 کروڑ اوتار اکٹھے کرو اور اربوں خربوں نمازی اور حاجی اور غازیوں کو ملا دو، اللہ کے ایک نبی کے جوتی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ نبی کون ہوتا ہے؟ خدا جس کے سر پہ تاج نبوت اڑا دیتا ہے وہ سارے جہان سے نرالا بن جاتا ہے، سارے جہان سے نرالا۔ پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہ آپ اور میں اس حوصلے پر یقین نہیں کر سکتے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام ہے یقین آج کہ ایک آدمی
950 برس تک مار کھائے، اور مار اس طرح کی نہیں کہ ایک پتھر کبھی لگا اور ایک روڑا کبھی لگا اور ایک کنکر کبھی لگی۔ تفسیریں اٹھاؤ قرآن کریم کی، علماء نے لکھا ہے اتنا پتھر برستا تھا کہ نوح علیہ السلام پیر سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور اتنا عالی حوصلہ ہوتا ہے پیغمبر اتنے پتھر کھانے کے بعد پھر بھی اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور جھولی پھیلا کر دعا کرتے، الہی میں نے تیرا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے نہ مانا، اب میرا قصور ہے، میں پہنچانے کے قابل نہیں، میں جس طرح سے تیرا پہنچانے کا حق تھا نہیں پہنچا سکا، تو مجھے معاف کر دے۔ اتنے پتھر کھانے کے بعد بھی، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، سارا بدن زخمی ہوتا تھا، اگلے دن پھر پتھر لگتے تھے اور پھر رات کو دعا کرتے تھے، الہی تو سچا، تیرا نام سچا، تیرا پیغام سچا، لیکن میں بندہ ہوں، میں صحیح معنوں میں پہنچا نہ سکا۔ کون اتنا حوصلہ لائے گا؟ نبی کا حوصلہ الگ، نبی کی شان الگ، نبی کا کردار الگ، نبی کا ایک ایک زندگی کا لمحہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اور اتنی شان والے پیغمبر ہیں، اگر ذرا سی کسی سے بھول ہوئی پھر گرفت بھی نرالی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے بیچ میں کھڑا کر کے لباس اتار لیا گیا۔ ساری کائنات کا ابا ہے، انسانیت کا ابا ہے، سارا جہان ان کی نسل سے ہے، لیکن باپ سے تھوڑی سی بھول ہوئی، جنت میں کھڑا کر کے ننگا کر دیا۔ پتا چلا اللہ کے دربار میں کوئی لحاظ نہیں۔ یہ جو تمہیں گھمنڈ لگا ہوا ہے نا، وہ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، کلمہ گو ہے ہنسی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں بے شک پھینکتے رہے، رشوت لیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، حرام کھاتے رہے، رات دن کنجر کنجریوں میں زندگی کاٹتے رہے، اور جی مسلمان ہیں ہم، ہماری نجات سب سے پہلے ہو۔ اگر اس طرح سے یہ لوگ چلتے تو ہم کیسے بنتا؟ خدا کی عدالت کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ خدا کے رحم کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور خدا کے قہر کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، بھول ہو گئی، اللہ میاں نے یہ بھی نہ سوچا، پروردگار عالم نے یہ بھی نہ سوچا، چلو کائنات انسانی کا ابا ہے، سارے جہان کا بابا ہے، اس کی بات کو رہنے دو۔ فرمایا کیوں غلطی کی، کیوں بھول کی، میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ کل ساری جنت خادم تھی، پوری خدمت کیا کرتی تھی، غلمان خدمت کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا دل چاہتا انگور کھاؤں، انگور کا خوشہ، انگور کا گچھا خود بخود منہ کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، اور جب کھا کر کے سیر ہو گئے، کسی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے لے جاؤ، خود بخود انگور کا خوشہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ سونے چاندی کے محل سامنے ہے، زعفران کستوری کے بنے ہوئے محل ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، شرابن طہورا کی نہریں بہ رہی ہیں، آدم علیہ السلام موج کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی تھوڑی سی ناراضگی آئی، فرمایا اے آدم ٹھہر جا، لباس جنتی اتار۔ جنتی لباس کھڑا کر کے جنت میں اتار لیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام درختوں کی طرف بڑھے، پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں گا، اپنے ننگ کو چھپاؤں گا، ہاتھ بڑھانے لگے، پتوں میں سے آواز آئی اے آدم پرے ہٹ جا، خبردار اگر ہاتھ لگایا تو ہم تو اس کے غلام ہیں جس پر مالک کی کائنات کی کریمی ہو۔ 300
300 برس تک ایک سجدے میں سر رکھ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام نے آنسو بہائے. جاؤ جبل رحمت پہ جا کے دیکھو, خدا کی قسم قدم رکھتی اتنے آنسو خود بخود آج بھی بہنے لگتے ہیں, جگر پھٹتا ہے. بتلا یہ رہا تھا کہ مقام نبوت, خدا جس کو تاج نبوت اڑاتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں, اور اللہ پاک کے امر کو, اس کے حکم کو پہنچانے میں وہ کوئی پیش و پیش نہیں کیا کرتے, اس میں کوئی ڈھیل نہیں کرتے, اس میں کوئی نعوذ باللہ ہیرا پھیری نہیں کرتے. ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری, گردنیں کٹا دی, مگر اللہ کے حکم کو نہ پھیرا. یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر دست میں رکھ دیا, زکریا علیہ السلام کو چیر کر ٹکڑے کر دیے, ابراہیم علیہ السلام کو چخا میں پھینک دیا, یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل خوبصورت نبی کو کنویں میں دھکا دے دیا. تم کبھی غور تو کیا کرو مالک کی بے نیازی پہ, ایسے ہی اکڑے پھرتے ہو. 4 نمازیں پڑھی اور اکڑ گئے, ہم صاحب جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یہ نبی ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں, یہ خدا کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, یہ خدا بند عالم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ تاج نبوت اڑایا. میری تیری کیا ہستی, ہم نے تو بس یہ طریقہ سیکھا ہے مسئلوں میں ہیرا پھیری کرو, جیسے قوم راضی ہو ویسے راضی کر دو اسے, جیسے لوگ چاہیں ویسے کر دو, بس خوش ہو جائیں گے. وہ پہلے بھی بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی. ایک عورت تھی, ماں بیٹے کا جھگڑا ہو گیا, صاحب جائیداد تھے. لڑکی نے کوشش کی کہ ماں کو جائیداد نہ ملے. ماں مولوی کے پاس گئی, جا کے کہنے لگی ایسا فتویٰ لکھ دے جو ساری جائیداد مجھے مل جائے. مولوی صاحب کہنے لگے 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا 100 روپے میں دوں گا. انہوں نے کہا پہلے دے, فتوے کا معاملہ بعد میں اگر پھر گئی تو میں کیا کروں گا, پہلے لا. اس زمانے میں 100 روپے لے کر کے فتوے دیا کرتے تھے, اب اور بتیرے کردار چل رہے ہیں. انہوں نے کہا 7 گز لٹھا لا, اس پہ بیٹھ کے چلا کھینچوں گا. کوئی کہتا ہے کہ اتنا لٹھا لا, میں اس کا لنگوٹ کس کے چلا کروں گا. اور قوم ہے قرآن کو چھوڑ کر, نبی کے فرمان کو چھوڑ کر, 1,29,000 صحابہ کے کردار کو چھوڑ کر, اہل بیت کے عمل اور کردار کو چھوڑ کر ٹھگوں کی بات میں فوراً آتے ہیں. ذرا سی کوئی عورت بیمار ہو گئی, اب وہ تو ایک مسئلہ چلا ہوا نا, مولوی کے پاس جاتی ہے, دیکھو مجھے کیا ہوا. اوہو تیرے اوپر تو برابر والی نے کہیں جادو کر رکھے ہیں, بس تو خدا یوں ہی بچ گئی, ورنہ وار بڑا سخت تھا. اس کا فوراً یقین جم جاتا ہے کہ مولوی صاحب سچ کہہ رہا ہے. اب وہ بیچاری وہاں جا کر کے فوراً منہ پھیلاتی ہے. پڑوس والی کہتی ہے بہن کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جا جا حال پوچھ رہی ہے, تو نہیں تو سب کچھ کر رکھا ہے, فلانا مولوی کہہ رہا تھا. تو ماں کہنے لگی مولوی کو کہ بھی 100 روپے لے لے اور فتوا لکھ دے. اس نے 100 روپے لیے, اس نے کہا پکا فتوا لکھنا. اس نے کہا ایسا لکھوں کوئی نہ بدل سکے. ماں اغنا عنہ مالہ, وہ ماں کا سب, سارا مال ماں کا ہے, ماں کا سب, سارا مال ماں کا ہے, ساری جائیداد ماں کی ہے. لوگ دیکھ قرآن میں سے نکال دیا ہم نے. انہوں نے کہا واہ مہربانی مولوی صاحب, یہ تو بہت پکا مسئلہ مل گیا, تب تک جائیداد مجھے بھی آتی ہے, پڑھ کے سنا دوں. قوم نے قرآن کو چھوڑا, جس امت نے نبی کی تعلیم کو ٹھکرایا پھر وہ ذلیل ہو کے مری, دنیا میں کوئی اسے سنبھالنے والا نہ ہے. یہ سارا قرآن کریم قوم عاد کے واقعات سناتا ہے, قوم سمود کے واقعات پیش کرتا ہے, قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بتلا رہا ہے کہ دیکھو کیا حالات تھے ان لوگوں کے. جب بھی کسی قوم میں امت میں بدماشی پھیلی, وقت کے پیغمبر نے ان کو خبردار کیا, للکارا, مگر نہ مانی.
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری پھیل گئی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرنے کی. بڑا سمجھایا لوط علیہ السلام نے ظالموں یہ حرکت اچھی نہیں, بعد آؤ خدا کا قہر آئے گا. بس اللہ میاں نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ اس پوری قوم کو برباد کر کے آؤ, اور خوبصورت لڑکے بنا کر کے بھیج دیے. بس وہ بازار میں سے گزرے تو سارا بازار پیچھے لگ لیا, سارا بازار پیچھے ہو گیا, دکانیں بند بھی نہیں کی, کھلی چھوڑ کر. وہ لوط علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں آ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے بھی سمجھا یہ میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام دروازے پہ تھے, اس نے کہا ایک طرف ہٹو اور نبی ایک طرف ہو, لڑکوں کے پاس ہمیں جانے دو. اللہ کے نبی نے آواز دی میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو. قرآن کریم کی تفسیر میں موجود ہے, دروازے توڑنے لگے, دیواریں گرانے لگے, اللہ کی پیغمبر کا مکان اکھاڑنے لگے. ہم ان لڑکوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے ساتھ بدماشی کریں گے. لوط علیہ السلام کا تمام واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے. فرمانے لگے قال یا قوم ان هؤلاء بناتي اطهر لكم. اور لوگوں جاؤ, تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں, لڑکیاں موجود ہیں, وہاں جا کر اپنی حسرت کو پوری کرو. میرے محل کو اکھاڑنے لگے. اللہ کا پیغمبر رویا, او میرے پروردگار کیا کروں, میرے مہمانوں کی توہین ہو رہی ہے. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. میرے پاس لکڑی ہوتی, میرے پاس لاٹھی ہوتی, میرے پاس طاقت ہوتی, میں ان کو مارتا. اور میرے رب, میں تیرا نبی, تو میرا رب, میرے پلے کچھ نہیں, تو ہی سنبھال. فرشتوں نے پہلے نہ بتلایا, جب دیکھا اللہ کا نبی رو رہا ہے, بے بس ہے, بے کس ہے, اندر بیٹھے بیٹھے رو پڑے. اور لوط علیہ السلام گھبرانا. قالوا یا لوط انا رسول ربک, ہم تو فرشتے ہیں, لڑکے نہیں, انہیں آنے تو دو. لوط علیہ السلام ایک طرف ہٹے اور وہ کھڑے ہوئے, ساری قوم بھاگنے لگی. آواز آئی اب کہاں بھاگو گے, آواز آئی تمام زمین کو, پوری زمین سے کاٹ کر آسمان کے قریب لے جاؤ. یوں زمین کٹی, آسمان کی طرف بستیوں کی بستیاں بڑھ رہی ہیں. اور آواز آئی لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. پتھر برسے, نوکدار پتھر برسے, پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے, یہ فلاں کو لگے, یہ فلاں کو لگے. آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں جا کر پلٹ کر زمین پہ سارے علاقے کو, پوری قوم کو پھینک دیا. بدلا یہ رہا تھا کہ نبی کی بات جب بھی کسی قوم نے نہ مانی وہ قوم برباد. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رو رو کر ایک عرصے تک دعائیں مانگی. الہی, امت کے بارے میں دعائیں مانگی. کچھ نبیوں کی امتوں کا یہ حال رہا, ادھر گناہ کیا ادھر شکل بدل گئی. شام کو سوئے آدمی تھے, صبح کو اٹھے پوری قوم بندر بن گئی. شام کو سوئے آدمی تھے, صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے. ادھر گناہ کیا ادھر شکل بدل جایا کرتی تھی. اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعا کی, الہی اے میرے پروردگار. فرمایا میرے نبی مانگو, کیا مانگتے ہو؟ الہ العالمین, 3 دعائیں کرتا ہوں, 3 دعائیں کرتا ہوں. پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ میری امت کی شکلیں نہ بدلیں. یہ آج گناہ کر کے جو آدمی کی شکل میں پھرتا ہے یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
یا قائد عالم کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ خدا جانے اب تک ہم کبھی سے بھیڑیے کتے خنزیر بن گئے ہوتے۔ اللہ میاں نے قبول فرما لی۔ دوسری دعا کی الہ العالمین، میری امت کو یکدم عذاب دے کر، پوری امت کو یکدم عذاب دے کر برباد نہ کیا جائے، جیسا کہ قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا، قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک بچہ باقی نہ بچا، سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ دعا کی اللہ کے نبی نے، اس طرح سے میری امت کو برباد نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے یہ بھی قبول فرمایا۔ مالک کائنات کی حضور میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رو رو کر کے دعا کی، پھر عاجزی کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بالخصوص رمضان المبارک میں اتنی دعائیں فرمایا کرتے تھے، چاند نظر آتے ہی حضور کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، رنگ فق ہو جاتا تھا، گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا بات ہے یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا او میری عائشہ، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والی گھڑیاں راتیں آ گئی، جو اس میں بھی محروم رہ گیا وہ مہر آ گیا۔ مجھے اس امتی کا فکر ہے جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا، جس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہ ہوئی، خیر و برکت والے مہینے میں بھی نہ ہوئی، اتنی بڑی کریمی کا دریا بہ رہا پھر بھی نہ ہوئی۔ حضور فرماتے مجھے اس کا غم ہے۔ ساری ساری رات قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی عبادت کرتے کرتے۔ تیسری دعا بھی کی تھی، اے میرے پروردگار، امت کے گناہوں کو یہی فوراً معاف کر دیا جائے۔ جواب ملا میرے نبی یہ میرے اصول کے خلاف ہے، یہ فیصلہ میری عدالت کرے گی، دنیا میں یکدم برباد نہیں کروں گا، میرا وعدہ آپ سے، شکلیں نہیں بدلوں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میرا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضور نے پھر دعا کی، الہی میری بات بھی میری امت کی حفاظت فرما۔ آواز آئی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک قوم امت استغفار کرتی رہے گی اور میرے محبوب میرا وعدہ میں برباد نہ کروں گا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، استغفار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سو گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اٹھ گئے۔ آج چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم اللہ کا نام نصیب، گانا سنتے سو گئے، گیت گاتے اٹھ گئے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو شکوا ہے کہ خیر نہیں، برکتیں اٹھ گئی۔ ارے اٹھ کہاں گئی؟ ہم نے دھکا دے کر برکتوں کو نکال دیا، ہم نے رحمت کو گھر سے نکال دیا، خیر ہم نے نہ چاہا۔ صبح کو ممتاز آباد میں اعلان کر دو کہ قاری حنیف کے پاس جو مسجد میں بیری کھڑی ہے، ایک آدمی کو ٹی بی کا بخار تھا، اس نے 3 پتے چبائے، بالکل تندرست ہو گیا، یقین جانو 3 دن میں بیری کا ٹنڈا ہو جائے تو میرا نام بدل دے گا۔ ایسی باتوں کے پیچھے بڑے جلدی پڑتے ہیں، درختوں کے پتے دبا کر بیماریاں کاٹتے ہو، قرآن پڑھ کر بیماری نہیں کٹتی۔ آج بتا دو کہ فلاں جگہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ یوں کرتا ہے، پھر دیکھو لائن لگی ہوئی۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، یہ تو خدا بند کریم کا کرم ہے۔ انگریز نے قرآن کو مٹانا چاہا مگر وہ بھی نہ مٹا سکا۔ انہوں نے ایک ترکیب بنائی تھی، ہندوستان میں جب انگریز آیا، جتنے قرآن مجید ملتے اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں،
یہ تھے تو بہت کم مقدار میں تھے، کسی اور صورت کے تھے، جیسے آج سہولت ہے وہ کہاں تھی۔ قرآن مجید خریدنے لگے انگریز اور جلا دیں، خریدیں اور جلا دیں، خریدیں اور جلا دیں، تاکہ قرآن ختم ہو جائے، مسلمانوں کے پلے قرآن نہ رہے۔ وہ یوں کرتے کرتے پانی پت آ گئے اور انہوں نے قرآن کریم وہاں خریدنے شروع کیے۔ تو کوئی آدمی کہنے لگا بڑے پاگل ہو تم، سنا انگریز بڑا عقلمند ہوتا ہے، تم جیسا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ کس لیے جلا رہے ہو؟ کہ قرآن ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا یہاں بیٹھو۔ انہوں نے 6-6 7-7 سال کے کئی لڑکے بلوائے اور تھوڑا تھوڑا ملا کر سارا قرآن کریم بچوں سے پڑھوا دیا۔ انہوں نے کہا کیسے مٹاؤ گے وہ لوگ؟ یہ تو مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ یہ تو سینہ بسینہ چل رہا ہے، اس کو مٹانے والے مٹ گئے، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ تو انگریز نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دلی میں انگریز جب آیا تو انہوں نے مناظرے کیے علماء سے، وہاں سے وہ پادری لاتے تھے اور وہ مقابلہ کیا کرتے تھے علماء سے۔ تو ایک دن پادری کہنے لگا مولوی کو کہ بھئی میں اور آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، علم ہے نہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ کل ایسا کرو آپ اپنا قرآن کریم لائیں، میں اپنی انجیل لاؤں گا اور یہاں دلی کے چاندنی چوک میں آگ جلائیں گے، میں انجیل اس میں پھینکوں گا، آپ قرآن مجید اس میں ڈالنا، جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا، جس کی باقی رہ جائے وہ سچا۔ بات طے ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ بات طے ہو گئی، فرمایا تم نہ جانا، مجھے لے کے چلنا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ انگریز کہنے لگا مولانا اپنا قرآن لاؤ۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ اس آگ میں ڈال لیں گے، میں انجیل ڈالوں گا، آپ اپنا قرآن ڈالیں۔ وہ انجیل کو کوئی ایسا مسالہ چپکا کے لایا تھا جس کو آگ نہ جلائے۔ انگریز کے پاس اور ہے کیا؟ مسالہ ہی مسالہ ہے نا سارا۔ انگریز نے مسالے ہی لگائے۔ یہ دیکھو نا ہمارے نوجوانوں کی شکلوں کو مسالے لگا دیے، عورتوں کی شکل کو مسالے لگا دیے۔ آج کل بازار میں جا کے دیکھو کپڑے کی خریداری اتنی نہیں اور اتنا زیور زور سب ختم ہو گئے، سارا زور سرخی پاؤڈر پہ لگا ہوا۔ یہ مسالہ ہی ہے نا سرخی پاؤڈر، اور کیا ہے؟ یہ پورے پاکستان کی عورتیں انگریز کے بنائے ہوئے مسالے کے پیچھے لگ رہی۔ تو وہ انگریز انجیل کو مسالہ لپیٹ کے لایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب بڑے سمجھدار سے فرمایا بھائی انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اس نے کیا خطا کی؟ اور قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے، اس نے کیا خطا کی؟ فیصلہ یہ ہے، یہ دلی کی مخلوقات کھڑی ہے لاکھوں آدمیوں کے سامنے، میں کلمہ پڑھتا ہوا چھلانگ لگاتا ہوں اور تو اپنی انجیل پڑھتا ہوا چھلانگ لگا اس آگ میں، جو جل جائے وہ جھوٹا، جو باقی رہ جائے وہ سچا۔ آؤ یہ فیصلہ۔ اب وہ اپنے بدن کو تو مسالہ لپیٹ کے آیا نہیں تھا، کہنے لگا میں تو ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جا پھر۔ انگریز نے اس طرح کے مسالے لوگوں کو دیے۔ ہمارے پاکستان میں کچھ بے علم لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، کسی نے پیری کا روپ دھارا، کسی نے مولوی کا روپ دھارا، انہوں نے دین کو مسالے لگا دیے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر الزام باندھا میرا فرمان نہیں، میری طرف نسبت کیا کہ فلاں فرمان حضور کا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بدعت کے پیچھے لگ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے خیرات بھی کی، صدقے بھی کی ہے، فطرانی بھی دی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، قرآن مجید بھی رات دن پڑھا، مگر کسی قسم کا صحابہ کرام کی زندگی میں بدعت کا بیج نہ آیا۔ یہ تو اب آ کر کے تمام سنتوں کو
جو کھانا اللہ نام پر دو کسی عزیز رشتے دار کے روح کے اصال ثواب کے لیے، جب تک اس پہ ختم نہ پڑو کہ وہ پہنچتا ہی نہیں۔ اچھا اگر کپڑا دے دے پھر کپڑے پہ تو کوئی ختم نہیں پڑتا، پھر وہ تو بیچ میں لٹکتا ہے نا۔ ایک آدمی نے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے مسجد میں بجلی کا ٹیوب ویل لگوا دیا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ ٹیوب ویل پانی دے گا لوگ وضو کریں گے، ادھر تو سجدہ کرے گا ادھر اس کی ماں کی خبر ٹھنڈی ہوگی، مگر اس ٹیوب ویل پہ تو فاتحہ کبھی کسی نے نہیں پڑھی، اس پہ تو ختم کبھی کسی نے نہیں دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے اصال ثواب اپنے والد کے لیے بیوی کے لیے مسجد کی دیوار بنا دی، چھت ڈلوا دی، فرش بنوا دیا، کوئی چیز بھی اس طرح سے صدقہ خیرات کیا، کنواں بنوا دیا، سرائے بنوا دی، تو کبھی کسی نے ختم نہیں پڑا تو پہنچے گا کیسے؟ اور ملا بڑا ڈنگی ہوتا ہے، 40ویں دن آتا ہے کہ آج روح نکالنے آیا ہوں میں، تو اس دن اسرائیل ٹھیلا خالی لے گیا۔ بڑے میاں کی روح جو آج نکل رہی ہے اس دن فرشتہ کیا کرنے آیا تھا؟ اور اگر روح آج تک تھی تو اسے قبر میں کیوں پہنچایا؟ یوں کہ یہ کونے میں چپکی رہا ہے، کونے میں کیا ایک لگی ہوئی ہے تیرے کونے میں جو چپک گئی روح؟ یوں کہ دروازے پہ کسی بچے کو نہ کھڑا ہونے دینا، روح کی چکر نہ بچ جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرض کے یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی، میں اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، کنواں بنوا، لوگ پانی پیئیں گے، ادھر لوگوں کی اتڑیوں کو ٹھنڈ پڑے گی، ادھر تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ تمام مسائل سامنے ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ایسے ایسے فقیہ پیدا کیے، ایسے ایسے صحابہ رئیس المفسرین پیدا ہوئے، عبداللہ بن عباس جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدہ عائشہ صدیقہ جیسے مفسرہ پیدا کی، جنہوں نے ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر بتلا دیا۔ دین کی کوئی بات مخفی نہیں، دین کا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں، پیدائش سے لے کر قبر تک کا معاملہ دین نے صاف کھولا ہوا ہے۔ تو جان کر اگر نہ دیکھے تو تیری مرضی، دین کا مسئلہ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ میراث کا مسئلہ لے لو، نکاح اور طلاق کے مسائل لے لو، حکومت چلانے کے مسائل لے لو، دکانداری کاروبار تجارت کے مسائل لے لو، مزدوری اور کاروباری مسائل کی تمام تر احاطہ کر لو۔ ساری زندگی کو کپڑا پہننا قرآن بتائے گا، نبی کا فرمان بتائے گا، کھانے پینے کے مسائل قرآن اور نبی کا فرمان بتائے گا، کفن کا طریقہ نبی کا فرمان بتلائے گا، قبر میں میت کو اتارنے کا طریقہ نبی کا فرمان بتلائے گا، موت آ جائے غسل دینے کا طریقہ بھی نبی کا فرمان بتلائے گا۔ آخر نبی نے کون سی چیز چھپا کے رکھی؟ استنجے تک کے مسئلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، کون سی چیز مخفی نہیں؟ اور صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو اپنے سر پر رکھا اور دین کو اتنا سمجھا، اس پر اتنا یقین کیا، نہ لالچ میں آئے نہ خوف میں آئے۔ عبداللہ بن حذافہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ 3 صحابی ہیں۔ صحابی اصل میں اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا، صحابی اسے کہتے ہیں اصل میں۔ اور یہ فیصلہ ہے امت کا، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس نعمت سے کہ صحابی کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ 1 کروڑ ولی مل کر صحابی کے پیروں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس کو وہ جو نعمت ملی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کی، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ملا اور دیدار ملا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔
قرآن کریم میں ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پہ میرے نبی کے غلام سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، قسم ہے گھوڑوں کے پیروں کی، قسم ہے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی، قسم ہے صحابہ کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک جو گھوڑے کے نتنے میں جا کے بیٹھ گئی، میل کچیل کی شکل اختیار کر گئی۔ فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے دیوانوں کے گھوڑوں کے میل کچیل کی قسم۔ کیا سمجھو صحابہ کتنے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ ترجمہ تو دیکھا کرو قرآن کریم کا، کبھی تو قرآن مجید دیکھ لیا کرو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دیوانے ہیں، دین پروانے ہیں، میدان جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، عیسائی فوج نے دھوکہ دے کر صحابہ کو گرفتار کر لیا، 3 سال